بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عمر حیات خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اور بات کریں گے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے ایک بڑا سٹیٹمنٹ آیا ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ کس حوالے سے ہے؟ اس میں آئین کے آرٹیکلز کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، اور اس سٹیٹمنٹ میں آئین کے آرٹیکل 4، 9، 10 اور 14 کا حوالہ دیا گیا ہے، اور جس میں یہ ایک طرف تو اس میں خاص طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ ایران امریکہ جنگ کا خاتمہ اور مفاہمتی یادداشت پر دستخط جو ہے وہ خوش آئند پیش رفت ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کا خونی گٹھ جوڑ اپنے مضمون مزاحم کے حصول میں ناکام رہا ہے، اور امریکہ عالمی سطح پر شدید ذلت و رسوائی سے دوچار ہوا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ کا ابراہم معاہدے کے حوالے سے حالیہ بیان یکسر جو ہے وہ مسترد کرتے ہیں۔ پاکستان سمیت اسلامی ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطالبہ جو ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیا گیا ہے وہ تشویشناک ہے، اور ترجمان ٹی ایل پی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگرچہ ہم جنگ کے خاتمے کا خیر مقدم کرتے ہیں، تاہم فلسطین کے حوالے سے شدید تحفظات جو ہے وہ برقرار ہیں، اور فلسطین کے لیے پاکستانی ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کو تشویش ہے۔ فلسطینیوں سے کیے گئے جو امن معاہدے کی خلاف ورزی ہے وہ آج تک جاری ہے، ہزاروں مسلمانوں کو بے دردی سے جو ہے وہ قتل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ترجمان تحریک لبیک نے اپنے بیان میں دو ٹوک پیغام دیا کہ حکومت کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سازش کو سمجھنا ہوگا، اور امریکی ایما پر ناجائز اسرائیل کو تسلیم کرنا اسلامیان پاکستان ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ پاکستانی قوم ایسی ہر سازش کے خلاف بنیاد و مرصوص ثابت ہوں گے، اور پوری قوم ہر سطح پر ڈٹ کر ایسی سازش کو ناکام بنائے گی۔ اور ترجمان ٹی ایل پی نے یہ کہا کہ یہ قدم قبلہ اول کی حرمت اور امت مسلمہ کے اجتماعی موقف پر سودے بازی ہوگا۔ ایسا عمل نہ صرف دین اسلام کے اصولوں بلکہ نظریہ پاکستان سے بھی انحراف ہوگا، اور ترجمان ٹی ایل پی نے کہا کہ یہ قائد اعظم کے واضح موقف سے بھی جو ہے وہ کھلی غداری کے مترادف ہوگا۔ قائد اعظم نے یہ واضح کیا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا، اور پاکستانی قوم جو ہے ایسے منصوبے کے خلاف میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ آیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حکومت اور جو مقتدر حلقے ہیں وہ بین الاقوامی سطح پر مذاکرات کرا رہے ہیں، لیکن اپنے ہی پرامن شہریوں سے مذاکرات کیوں نہیں کیے جاتے؟ ٹی ایل پی سے مذاکرات کے بجائے مریدکے میں قتل عام کیا گیا، آزاد کشمیر میں بھی بات چیت کے بجائے جبر کی پالیسی اپنائی جا رہی ہے، اور ترجمان ٹی ایل پی کے مطابق جو ہے وہ امیر ٹی ایل پی حافظ سعد حسین رضوی اور حافظ انس رضوی اور غلام عباس فیضی کو جبری حراست میں رکھا گیا ہے، اور انہوں نے کہا انہیں کس قانون کے تحت جو ہے وہ حراست میں رکھا گیا ہے۔ 8 ماہ سے جو ہے وہ جبری حراست میں ہے، اور عدالت میں بازیابی کی درخواست کی سماعت جو ہے وہ کیوں نہیں ہونے دی جا رہی؟ یہ آئین شکنی اور قانون کی صریحاً خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور آئین کے آرٹیکل 4، 9، 10 اور 14 کے تحت حافظ سعد رضوی اور دیگر اسیران کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ اس سلسلے میں مزید تاخیر ہرگز ناقابل برداشت ہوگی، اور جنگ کے دوران عالمی قیمتوں میں اضافے کو پیٹرول مہنگا کرنے کا جواز جو ہے وہ بنایا گیا، تاہم اب جنگ اختتام پذیر ہو چکی ہے، لہذا حکومت جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں ان میں مناسب کمی کرے، اور پیٹرول پر عائد جو ہے وہ 170 روپے فی لیٹر کی ظالمانہ لیوی جو ہے اس کو ختم کیا جائے، اور عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے جو کہ نہایت اہم ہے۔ اب جو تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے، یہ بیان ہے، جس میں ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومت کی جانب سے معاہدہ کیا گیا ہے اور معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں بطور ثالث کے، اس حوالے سے جو ہے وہ حکومت کو کی ایک طرف اس کو خوشائن قرار دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ تحریک لبیک کی جانب سے جو حافظ سعد رضوی ہیں، حافظ انس رضوی ہیں، ان کی جو حراست ہے، اور تحریک لبیک نے اس کو جبری حراست قرار دیا ہے، اس کے خلاف بھی جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تحریک لبیک کی جو قیادت ہے، جو باہر ہے، اور جو کارکنان ہیں وہ اس وقت شدید تشویش میں بھی مبتلا ہے، کیونکہ ان کی جو قیادت ہے وہ اس وقت منظر عام پر نہیں ہے۔ یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں اب تک سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہی، اور اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کی قیادت جو ہے وہ نہ ہو منظر عام پر، یا پھر کسی اور یا جیلوں میں ہو، تو ظاہر ہے یہ سارا معاملہ آتا ہے۔ تو تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے یہ اہم سٹیٹمنٹ ہے، اور اس سٹیٹمنٹ میں جو جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ آئین کے آرٹیکلز ہیں، اور آئین کے آرٹیکل 4 کا حوالہ دیا گیا ہے،
آئین کے آرٹیکل 9 کا حوالہ دیا گیا ہے، آئین کے آرٹیکل 10 کا حوالہ دیا گیا ہے، اور اسی طرح تحریک لبیک پاکستان کے جو امیر ہیں حافظ سعد رضوی، اور رکن شورا جو ہیں حافظ انس حسین رضوی، اور ایک اور رکن ہے شورا کے غلام عباس فیضی، ان کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جبری حراست کو ختم کر کے فی الفور جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے، تاکہ یہ معاملات جو ہیں وہ بہترین انداز سے آگے بڑھیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس پر ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ تحریک لبیک کی قیادت جو ہے اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے، اور کئی مرتبہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ یا تو ایجنسیوں کی تحویل میں ہے تحریک لبیک کی جانب سے، اور ان کو جبری حراست میں رکھا گیا ہے، لیکن حکومت اس موقف کی جو ہے وہ تردید کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور حکومت یہ کہتی ہے کہ تحریک لبیک کی قیادت کسی کی تحویل میں نہیں ہے، بلکہ ان کو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بھی جو ہے وہ اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں کہ کس جانب جائیں گے، لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو یہ بڑی خبر ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے لوگ جو ہے وہ محب وطن ہیں، اور اب بھی اگر دیکھا جائے تو جس طرح اس معاہدے کے حوالے سے جو معاہدہ جنگ بندی کا ہوا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اس پر بھی بڑے پیمانے پر جو ہے تحریک لبیک پاکستان نے اس کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ تو یہ سارے ایسے معاملات ہیں کہ اگر بات چیت کے ذریعے تمام مسائل حل ہوتے ہیں تو بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنا پہلی ترجیح جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔